حق تعالی شانہ کے بعد سب سے زیادہ جو اطاعت ضروری ہے وہ والدین کی اطاعت ہے، ان کی خدمت۔ لوگ عام طور پر اپنے مشائخ اور شیوخ کے ساتھ، پیروں کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں جناب پیر صاحب دی گل نہ منی تو میں تو ڈوب گیا، ان کو نذرانہ پیش نہ کیا تو میری تباہی کے فیصلے ہو جائیں گے۔ بھائی خدا را، تمہارا سب سے بڑا پیر تمہارے گھر میں موجود ہے، تمہاری والدہ تمہارا سب سے بڑا شیخ اور پیر ہے، تمہارا باپ تمہارا سب سے بڑا شیخ اور مرشد ہے۔ پیروں کے لیے تو نذرانوں کے تحفے لے کر لائنیں لگا کے جاتے ہو، پر وہ باپ جس نے تمہیں پالا، جس نے تمہیں پوسا، تمہاری خدمت کی، تمہاری تربیت کی، تمہاری تعلیم پر پیسے خرچ کیے، جس نے سردی گرمی دھوپ چھاؤں اس کا فرق نہیں کیا، وہ اپنی دوائی کے لیے بھی تمہاری جیب کی طرف دیکھے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ اسے کہنا نہ پڑتا، تم خود اس کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھتے۔ آج نظریں نذرانے اور بڑے بڑے چڑھاوے اپنے پیروں اور سجادہ نشینوں کے نام پر تو پیش کیے جاتے ہیں، لیکن یقین جانو ماں باپ سے بڑا مرشد اور ماں باپ سے بڑا پیر کوئی نہیں ہے جو اس دنیا میں میرے اور آپ کے وجود کا ذریعہ بنا ہے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بعض صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ میرے احسانات اور میری خدمت کا مستحق کون ہے؟ میرے ذمے سب سے زیادہ حقوق کس کے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امک، تیری ماں تیرے حقوق اور تیری خدمت کی سب سے زیادہ حقدار ہے، تیرے حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار تیری ماں ہے۔ صحابی نے عرض کیا ثم من یا رسول اللہ، اللہ کے نبی اس کے بعد کس کا حق ہے؟ فرمایا ثم امک، پھر بھی تیری ماں کا ہی ہے۔ صحابی نے پھر عرض کیا ثم من یا رسول اللہ، اللہ کے نبی اس کے بعد کس کا حق ہے؟ حضور نے پھر فرمایا امک، تیری ماں کا۔ صحابی پھر آگے سوال کر رہا ہے، کہتے یا رسول اللہ ثم من، اس کے بعد کس کا حق ہے؟ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی جگہ کہا ثم اباک، پھر تیرے باپ کا حق ہے۔